میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو کہانی ہے یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے، یہ میری ذاتی تاریخ ہے اور ایک مضحکہ خیز واقعہ ہے میرے ساتھ جڑا ہوا، بلکہ دو۔ یہ بات ہے 1987 میں میرا خیال ہے، سلمان رشدی کی وہ کتاب جو کہ سیٹینک ورسز جو تھی وہ شائع ہوئی، اور وہ پتہ نہیں کسی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور پھر کافی شور شرابہ مچا، اور جیسے کہ ہماری عادت ہے کہ ہمیں نہ بھی پتہ ہو نا، صرف ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس میں توہین ہے ہمارے دین کی، تو ہم نکل پڑتے ہیں کسی نہ کسی کو جڑا رہے ہیں جو چاہے انہوں مارتے ہو۔ تو وہ بڑا جناب شور پڑا، اور پھر یہ اپنے جو تھے آیت اللہ خمینی صاحب، انہوں نے وہ فتویٰ بھی اس کے اوپر لگا دیا رشدی کے اوپر کہ جی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری شکل اس سے کچھ تھوڑی سی ملتی تھی، میری بھی داڑھی تھی ان دنوں میں، اور میری داڑھی ذرا بڑی ٹائپ کی تھی، رشدی کی ذرا چھوٹی سی داڑھی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کہیں فیبرری 1989 تھا شاید، یا اس سے اگلا سال تھا، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے۔ میں گوادر میں تھا، اور دیکھیے اس زمانے کا گوادر بڑا ہی مطلب ایٹماسفیرک جگہ تھی، مطلب پتہ لگتا تھا کہ آپ کہیں وقت میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور گوادر میں ایک وہ تھا جسے پیازا اٹالین میں کہتے ہیں، اٹلی میں جیسے شہر کی یا گاؤں کی آبادی کے اندر ایک کھلا علاقہ ہوتا ہے جہاں چائے خانے شراب خانے ہوتے ہیں، تو یہاں چائے خانے ہوتے تھے، اور جو اس زمانے کا واحد ایک ہوٹل تھا، ویسے تو بخشی کا ہوٹل کھل گیا تھا بیچ کے اوپر، لیکن اس کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو یہاں ادھر ہی اس پیازا کے اندر ہی وہ ایک تھکڑ قسم کا منجی بستر ہی آپ سمجھ لیں، کمرہ تو تھا لیکن بہت ہی تھکڑ جگہ تھی۔ تو وہ ابھی بھی ہے، میں اب بھی جب بھی کبھی گوادر جاتا ہوں، اور آخری بار میں گوادر کوئی 3 سال پہلے گیا تھا، تو میں وہ چیک کرنے گیا تھا ہوٹل، وہ کمرہ بھی میں نے جا کے دیکھا جس میں میں رہا تھا، لیکن وہ اب جیسے کہ وہاں پہ ترقی ہوتی جا رہی، وہاں بلڈنگز بن گئی ہیں، تو یہ ہوٹل بیچارہ چلا جائے گا۔ تو میں وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، اور میں باہر اچھی سا موسم تھا، میں باہر بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، اور ایک اخبار اردو کا پڑھا ہوا تھا، وہ میں ایسے ہی دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک مکرانی کوئی آیا، اور وہ بھی میز پہ بیٹھ گیا ساتھ ہی، اور حال احوال کیا، اس کے بعد ادھر ادھر کی بات چیت ہوئی۔ تو مجھے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے تو پوچھا نا اس نے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، پھر ظاہر ہے نام بھی پوچھنا تھا۔ جب نام اس نے پوچھا تو میں نے پورا نام اپنا بتا دیا، تو وہ بندہ ایک دم چونکا، اور اس کا آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ تھوڑا سا ایسے کر کے پیچھے ہوا، اور پھر کہتا ہے تم وہی ہو۔ تو مجھے کوئی 1 سیکنڈ لگا سمجھنے کو کہ یہ کس کے ساتھ مجھے ملا رہا ہے کہ تم وہی ہو۔ تو میں نے کہا بھائی جان، اور 1 سیکنڈ سکون کر، کیونکہ اگر وہ ایک بار بھی کہہ دیتا نا کہ سلمان رشدی ہے، تو پھر میں نے اٹاں روڑے مار مار کے بلوچاں نے مکرانیاں نے مار دینا سی۔ تو خیر وہ میں نے اس کو فوراً پکڑا، میں نے کہا بھائی 1 منٹ ٹھہرو، بھائی 1 منٹ ٹھہر، کدھر سے مجھے تو کیا بنا رہا ہے، کس ملون کے ساتھ تو مجھے ملا رہا ہے۔ اور میں نے بٹوے میں سے وہ آئی ڈی کارڈ نکالا، اور اب تو یہ کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں، اس زمانے میں تھکڑ قسم کے آئی ڈی کارڈ ہوتے تھے، اس پہ میری وہ پرانی ایک داڑھی والی تصویر تھی، اور میں نے کہا میرا نام پڑھ جانی، میرا نام رشید ہے، رشدی نہیں ہے۔ تو اور میں تیز تیز اس کے ساتھ بولتا گیا کہ بھائی کوئی تحمل حوصلہ کرو، کوئی عقل کی ہاتھ ڈالو۔ تو پھر وہ چپ ہو گیا، پھر مجھے بڑی دیر غور سے دیکھتا رہا، اور کہتا ہے کہ ویسے یار تمہاری شکل اس سے ملتی ہے۔ تو پتہ نہیں ملتی تھی کہ نہیں، ہماری شکلیں بالکل فرق ہیں، وہ رشدی کی شکل کچھ اور ہے، چوکٹائی علیحدہ ہے، میری کچھ اور ہے۔
خیر یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 1990 کے اندر میں ایک بڑا ٹریورس کرنے کے لیے پہاڑوں میں تھا، تو پروگرام تو میرا یہ تھا کہ میں کشن گنگا ویلی، یا جسے اب ہم نیلم کہتے ہیں، اس سے میں گزروں گا، شنٹر پاس سے اوپر ہو کے میں دیوسائی چلا جاؤں گا گجروں کے ساتھ مل کے. لیکن وہاں پہ وہ ہم دو دشمن دیش ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم نے کوئی آپس میں کام چالو کیا ہوا تھا کوئی لڑائی جھگڑے کا. تو مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے کمال آدمی تھے، ظفر اقبال ان کا نام تھا، مرزا ظفر اقبال مرزا، مظفر آباد. مجھے کہتے ہیں آہو تسی چلے جاؤ، پھر اسی تہاڈا کتے مقبرہ بنا دیاں گے اگے. تو میں ڈر گیا، بزدل آدمی ہوں میں. پھر کاغان آ گیا، کاغان سے میں گیا تو کاغان میں، اور تھا دن تھے یہ جون کے شروع کے، ابھی ٹورسٹ سیزن نہیں شروع ہوتا، ٹریکر کوئی نہیں ہوتے. اور 1990 میں ٹریکر کہاں تھے؟ کوئی ٹریکرز نہیں ہوتے تھے پاکستانی. میرا خیال ہے کل لے دے کے پاکستانی ٹریکر اگر آپ کو کبھی نظر آ جائے تو کوئی ایک آدھا ہی نظر آتا تھا. اب تو ٹکا ٹوکری ہو گئے ہیں نا، اور ہر کوئی ایک مقابلے میں لگا، تو وہ کیتا ہے نہیں کیتا، میں کیتا ہے. تو اب تو یہ ہو گیا نا ٹکا ٹوکری ہونے کی وجہ سے ٹریکرز کا. تو خیر وہ میں وہاں پہنچا تو برف تھی. انہوں نے کہا جی آپ بابو سر نہیں پہنچ سکتے، ایک تو 30 فٹ، ہر کوئی کہتا تھا جی 30 فٹ برف پئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے اور پورٹر بھی کوئی نہیں ملے گا. تو میں ناران میں جا کے رک گیا، ایک تھکے ہوئے سے ہوٹل میں جا کے ٹھہر گیا، کیونکہ بس پیسے ہی اتنے تھے. تو ایک دن پتہ چلا کہ جی محمد بشیر زمان ایک بندہ ہے، وہ آپ کا اسے پتہ چلا ہے تو وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو. تو میں خیر بشیر سے ملاقات ہوئی. بشیر اس وقت نوجوان باریک سا آدمی تھا، ہم شاید ایک ہی عمر کے ہوں گے، یا بشیر مجھ سے شاید چند سال چھوٹا ہوگا، لیکن بالکل باریک تھا. تو داڑھی شاید تب بھی تھی بشیر کی. یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، یہ تصویر 2015 میں کھینچی ہے. میں ناران میں تھا تو بشیر سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہاں پہ یہ تصویر کھینچی. تو بشیر آیا، کہتا جی ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں، سنا ہے 30 فٹ برف ہے بابو سر کے اوپر، تو لیکن تم تیار ہو، تم چل پڑو گے؟ میں نے کہا ہم یار چل پڑیں گے یار، یہاں تک آ گیا ہوں تو آگے بھی چلا جاؤں گا. تو کہتا بس پھر ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ایک بندہ میں اور لے لیتا ہوں ساتھ. اس کا نام اس نے بتایا کہ جی اس کا نام ہے ریاض، اور ریاض بھی آیا داڑھی والا. اچھا بشیر چونکہ پرانا گائیڈ اور ٹریکر تھا، وہ تو اس کے تعلقات بڑے انگریز لوگوں سے، تو وہ ڈی کلچرائز تھوڑا سا ہو چکا تھا، اس کے طریقے ذرا ہیں نا وہ بدل چکے ہوئے تھے، اور کافی کچھ وہ دنیا کے بارے میں جانتا تھا. اور ریاض جو تھا نا وہ شاید PGDC میں بیرا ویرا تھا، تو بس وہ جیسے بیرے یا خانسامہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال وہ ابھی تک وہ ٹپکل پہاڑیا تھا. اور یہ مجھے بات کوئی سال بعد بشیر نے بتائی، کیونکہ اس کے بعد ہم برابر ملتے رہے. اب بھی جب بشیر سردیاں شروع ہوتے ہوئے یہاں لاہور آتا ہے تو وہ ہماری ملاقات ہو ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی. تو بشیر نے مجھے اگلے سال بتایا، کہتا ہے ریاض جوڑا سی نا، وہ کہندا سی اے سلمان رشدی ہے، یہ رشید رشود کوئی نہیں ہے، یہ رشدی ہے گا، تو چل یہ گاٹا رات نو وڑ دینے ہیں. تو وہ کافی انعام رکھا ہوا تھا اپنے خمینی صاحب نے. تو کہتا ہے کہ ہم انعام لیتے ہیں، کدھر ہم پہاڑوں میں کھجل خراب ہوتے پھرتے ہیں، انعام لیتے ہیں اور مزے کی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے تو اس کو مار دے. تو بشیر اسے کہے کہ نہیں یار یہ وہ نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا یار بشیر تو نے اسے یہ کہنا تھا کہ بھائی وہ پاگل ہے کہ وہ جس ملک میں سب سے زیادہ لوگ اس کو مارنے کے لیے تیار پھر رہے ہیں وہ ادھر ہی آ کے چھپے. ویسے تو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے نا کہ جی اس نے وہ بے حرمتی کی کسی چیز کی اور اپنے ہی گھر کے باہر ڈال دی کہ آؤ لوگوں ویکھو میں کر کے ساڑ کے اتنے رکھے نے تو تسی مینوں ہی مارو. مطلب اس سے بڑی بے وقوفی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کسی نے بھی کچھ کرنا ہے تو وہ کہیں دور جا کے کرے گا، لیکن نہیں وہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے وہ جی تھے، جس سے اگر ہمارے میں ذرا سی بھی عقل ہوتی نا
تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ اسکیم کے تحت کیا گیا ہے اور کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال بشیر کو میں نے کہا یار اسے کہنا تھا کہ بیوقوف آدمی، وہ رشدی اگر ہے تو وہ یہیں آ کے چھپے گا، لیکن نہیں جی، وہ بشیر کہتا ہے یار وہ جو ہمیں 5 دن لگے تھے یہاں ناران سے چل کے، 4 دن لگے تھے ناران سے چل کے چلاس پہنچنے میں، کہتا ہے اس کی روزانہ مجھے ہوتی تھی کہ یار اسے آج رات کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس کا سر کاٹ کے ادھر خمینی صاحب کو بھیجتے ہیں۔ اب وہ سر کاٹ کے پتہ نہیں، اس زمانے میں تو TCS بھی نہیں شاید ہوتی تھی، یا یہ جو پارسل سروسز ہیں، اور سر بھیجنا کیسے تھا؟ لیکن وہ بندہ پورا اصرار تھا اس کا کہ یار اینو مارو، اے ہی ہے سلمان رشدی۔ اور اگر میری جان بچی تو وہ میرا خیال ہے بشیر جو میرا دوست ہے، یہ تصویر پھر ہے بشیر کی، بشیر نہ ہوتا اور بشیر کی جگہ کوئی اور اسی طرح کا پہاڑیہ ہوتا جیسا کہ ریاض تھا، تو شاید میں بچ نہ پاتا، میری لاش ادھر ہی کہیں کناڑ ندی کے اندر گرا دی جاتی، سر میرا کسی نہ کسی طریقے سے خمینی صاحب کو بھیجنے کی کوشش کی جاتی، اور نہ سر پہنچنا تھا خمینی صاحب تک اور نہ انعام واپس آنا تھا ریاض کے پاس۔ تو ریاض سے اس کے بعد میری ایک بار 1994 میں شاید ملاقات ہوئی، تو میں نے اسے کہا ہلکا سا، میں کہا یار ریاض تو یہی سوچتا رہا کہ میں سلمان رشدی ہاں؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو بشیر نے مجھے آنکھ ماری کہ اب تو تجھے یہی کہے گا، لیکن یہ پکا مصر تھا کہ اس کو مار دو اور انعام حاصل کرو۔ تو پھر بشیر نے اسے کہا نا کہ اب جھوٹ نہ بول، تو بتا دے کہ تو نے اس کو رشدی بنا دیا تھا۔ تو خیر وہ قسمت اچھی تھی میری، دونوں دفعہ مکران میں بھی، ادھر گوادر میں، اور یہاں ناران میں، کہ وہاں تو میں نے خود ہی کچھ اس کو ڈیفیوز کر دیا حالات کو، تو یہاں جو تھا بشیر تھا، ورنہ میں آج یہاں بیٹھ کے یہ آپ کو داستان نہ سنا رہا ہوتا۔